بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے نواقض وضو کا بیان مکمل کر لیا تھا کہ کون کون سے وہ امور ہیں جن کے ہونے سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگلا باب ہے ہمارے پاس باب قضاء الحاجہ، قضاء حاجت کے آداب، قضاء حاجت کے آداب۔ تو انسان جو ہے غفلت اور نسیان انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ آدمی بسا اوقات اللہ رب العزت کی یاد، اللہ کا ذکر غفلت کی وجہ سے نہیں کر پاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مختلف مواقع پر ذکر کے مختلف آداب جو ہیں وہ ہمیں بیان فرمائے ہیں، جیسے گھر میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنا، گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھنا، قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں جاتے وقت دعا پڑھنا، قضاء حاجت سے فارغ ہو کر دعا پڑھنا، شیشہ دیکھنے کی دعا، مسجد میں جانے کی دعا، نکلنے کی دعا۔ تو یہ ساری دعائیں جو ہیں یہ اللہ رب العزت کی یاد اور اللہ کا ذکر ہے۔ تو بیت الخلاء جو ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر انسان اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت الخلاء میں جاتے وقت اور بیت الخلاء سے نکلتے وقت ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، اور نکلتے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ ہے غفرانہ کا۔ تو غفرانہ کا میں اہل علم فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے اے اللہ میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ کس چیز کی بخشش یا کس چیز کی معافی؟ کہ یہ جو واش روم کے اندر اتنا وقت میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکا، میں اس وقت کے خالی گزر جانے پر یا اس وقت کے ضائع ہو جانے پر میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ تو ایک مومن بندے کا ہر عمل جو ہے وہ شریعت کی بتائی ہوئی تعلیمات اور رہنمائی اور ہدایات کے مطابق ہوتا ہے۔ چنانچہ قضاء حاجت کے آداب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور اپنی امت کو سکھائے، حتیٰ کہ یہود نے یہ اعتراض کر دیا کہ تمہارا نبی عجیب ہے جو تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے، قضاء حاجت بھی سکھاتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں، نبی جو ہے وہ اپنی امت کے لیے باپ کی مانند ہوتا ہے جو اپنی اولاد کو ہر چیز سکھاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی امت کے لیے ہر معاملے کے اندر رہنمائی اور ہدایات جو ہیں وہ ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو قضاء حاجت کے آداب میں سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی ایسی چیز جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہو، یا قرآن مجید یا قرآن مجید کے اوراق یا اس جیسی کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ نے بیت الخلاء میں لے کر نہیں جانا، اس کو باہر ہی آپ نے رکھ دینا ہے۔ تو پہلی حدیث جو ہے وہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا دخل الخلاء، جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہوتے، وضع خاتمہ، تو آپ اپنی انگوٹھی اتار دیا کرتے تھے۔ اخرجہ الاربعہ، اس حدیث کو ائمہ اربعہ نے روایت کیا ہے، وہو معلول، اور یہ حدیث معلول ہے، یعنی اس کے اندر کچھ علت پائی جاتی ہے، اس کی سند جو ہے وہ کچھ کمزور ہے، لیکن اس معنی کی دیگر کئی احادیث موجود ہیں کہ بیت الخلاء میں آپ نے کوئی بھی ایسی چیز لے کر نہیں جانا جس پر اللہ کا نام یا قرآن مجید کی آیات وغیرہ لکھی ہوئی ہوں۔ تو دراصل یہاں جو انگوٹھی کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ کوئی عام انگوٹھی نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کئی ایک خط آتے اور آپ بھی مختلف سربراہان مملکت کو خط لکھتے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ،
جب ان لوگوں کے خط آتے ہیں تو ان کے اوپر مہر لگی ہوتی ہے، تو آپ بھی کوئی مہر بنوا لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی جو ہے وہ بطور مہر کے بنائی تھی، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، یعنی محمد سب سے نیچے نیچے تھا، اس کے اوپر رسول تھا لفظ، اور اس کے اوپر اللہ لفظ، اللہ جو ہے وہ سب سے اوپر لکھا ہوا تھا۔ تو محمد رسول اللہ کی یہ انگوٹھی جو ہے، یہ چونکہ اس پہ اللہ کا نام آ گیا تھا۔ اگر عام انگوٹھی ہو جس میں نگینہ وغیرہ ہو یا اللہ کا نام نہ لکھا ہوا ہو، تو اس انگوٹھی کا یہ حکم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مقدس چیز اس میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ انگوٹھی دراصل محمد رسول اللہ کی جو کتابت تھی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیت الخلاء میں جاتے تو آپ یہ انگوٹھی اتار دیا کرتے تھے، کیونکہ اس پر اللہ کا نام بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی تھا، محمد رسول اللہ۔ تو یہ حدیث ہمیں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے، یعنی یہ بیت الخلاء اور قضاء حاجت کرنے کا پہلا ادب ہے کہ کوئی بھی متبرک یا مقدس نام یا ورق یا قرآن مجید کی آیت، تو ایسی کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ نے بیت الخلاء میں لے کر نہیں جانی۔ اس حدیث سے ہمیں کئی ایک چیزیں اور بھی معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انگوٹھی پہننا جائز ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے پہنی تھی۔ ہاں البتہ اس کو آپ سنت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرورت کی بنا پر پہنتے تھے۔ جب بھی کسی کو خط لکھنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی انگوٹھی سے ہی اس پر مہر لگا دیا کرتے تھے۔ تو جو لوگ سرکاری عہدوں پر تعینات ہوں اور انہیں بھی مہر لگانے کی ضرورت ہو، تو ان کے لیے تو اللہ کے نبی کی اقتداء میں انگوٹھی پہننا مسنون ہوگا، لیکن عام لوگوں کے لیے مسنون نہیں ہوگا، ہاں البتہ جائز ہوگا، کیونکہ یہ ضرورت کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے انگوٹھی بنوائی ہوئی تھی، یہ کوئی آپ نے شوق سے یا بطور عبادت آپ نہیں پہنتے تھے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ واش روم کے اندر ہر وہ چیز لے کر جانا منع ہے جس پر اللہ کا نام ہو، قرآن مجید کی آیت ہو، یا اسی طرح کی کوئی چیز جو ہے اس کے اوپر لکھی ہوئی ہو۔ لیکن انگوٹھی کے حوالے سے آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ عورتوں کے لیے تو ہر ہر چیز کی انگوٹھی جائز ہے، سونے کی ہو یا چاندی کی ہو، لیکن دیگر روایات میں جیسا کہ مردوں کے لیے سونے کو حرام قرار دیا گیا ہے، تو مرد جو ہے وہ صرف چاندی کی یا دیگر دھاتوں کی انگوٹھی جو ہے وہ پہن سکتے ہیں، ان کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا جو ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جب لفظ اللہ کا یہ احترام ہے کہ اسے ہم بیت الخلاء میں نہیں لے جا سکتے، تو پھر راستوں پر ایسے کاغذات کو پھینکنا جن کے اوپر اللہ کا ذاتی یا صفاتی نام لکھا ہوا ہو، یہ بھی بدرجہ اولا جو ہے منع ہوگا۔ اور اگر آپ کہیں پر کوئی ایسا ورق یا کوئی کاغذ کا ٹکڑا دیکھتے ہیں جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو فوری طور پر اٹھا لیں اور کسی محفوظ اور مقدس جگہ پر اس کو رکھیں۔ اور اس بات میں بھی تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ بیت الخلاء میں مصحف شریف لے کر جانا بھی حرام ہے، یعنی جب لفظ اللہ اکیلا اللہ کا نام لے کر جانا منع ہے، تو قرآن مجید جس کے اندر بے شمار مقام پر اللہ کا نام بھی ہے، اور پھر پورا قرآن مجید لے کر جانا حرام ہے۔ ہاں البتہ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ باہر رکھ کے جائیں اور ایسی جگہ پر موجود ہوں کہ اس کی کوئی حفاظت کرنے والا آدمی نہ ہو، تو آپ اس کو اندر بھی لے جا سکتے ہیں، جیسے چھوٹا مصحف ہو تو آپ جیب میں ڈال کر لے جائیں یا اس کو غلاف کے اندر لپیٹ کر، تاکہ وہ چوری نہ ہو سکے، اس کی حفاظت کی جا سکے۔ قضاء حاجت کا دوسرا ادب یہ ہے کہ جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہوں تو آپ دعا پڑھیں۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت آپ دعا پڑھیں، اور وہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے۔ دعا کا جو ترجمہ ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے۔ تو اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے
کہ واش روم یا ایسی گندی جگہ جو ہے وہاں پر جنوں کا اور شیطانوں کا بسیرا ہوتا ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ آپ یہ دعا پڑھ کر جو ہے وہ واش روم میں جائیں۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گھروں میں یہ روحانی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جنوں کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو دیگر کئی ایک وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو لوگ واش روم میں جاتے ہوئے دعا نہیں پڑھتے ہیں، پھر وہ اللہ کی حفاظت میں نہیں ہوتے۔ تو شیطان اور جن جو ہیں وہ واش روم اور اس طرح کی گندی جگہوں پر ان کا بسیرا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یہ دعا پڑھ کر نہیں جائیں گے تو پھر وہ جن جو ہے وہ انسان کو تکلیف دیتے ہیں، اس کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ سوار ہو جاتے ہیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ جب بھی واش روم میں جائیں یہ دعا ضرور پڑھ کے جائیں۔ وہ عنہ، اور انہی سے ہی یعنی سیدنا انس بن مالک سے ہی مروی ہے، یہ روایت بھی سیدنا انس سے ہے۔ اب قضاء حاجت سے متعلقہ یہ دونوں روایات سیدنا انس سے اس لیے مروی ہیں کیونکہ حضرت انس جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، اور ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے، آپ کو وضو کے لیے، واش روم کے لیے پانی جو ہے وہ مہیا کرتے۔ تو وہ آپ کا عمل دیکھتے رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا پڑھتے ہیں، اس وقت کیا پڑھتے ہیں۔ تو یہ روایت جو ہے یہ بھی حضرت انس سے ہی ہے مروی۔ وعنہ، حضرت انس سے ہی روایت ہے، قال، انہوں نے فرمایا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اذا دخل الخلاء، جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے، قالا، تو آپ فرماتے، یہ دعا پڑھتے، اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، اعوذ بکا، تیری پناہ میں آتا ہوں، کس سے؟ من الخبث، ناپاک جنوں سے، والخبائث، اور ناپاک جننیوں سے، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کا الگ سے تذکرہ کیا ہے کہ ناپاک جنوں اور جننیوں سے۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ رب العزت کے محتاج اور اس کے در کے سوالی تھے، اور اپنے دفاع کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے ہر وقت جو ہے وہ اللہ رب العزت سے مدد اور اعانت جو ہے مانگتے رہتے تھے۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو تنگ کرتے ہیں، شیطان جو ہے وہ انسان کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، لہٰذا ان سے دفاع اور ان سے حفاظت جو ہے وہ اللہ رب العزت سے مانگتے رہنا چاہیے۔ خاص طور پر جب آپ واش روم میں، بیت الخلاء میں جائیں تو یہ دعا ضرور پڑھیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ایک تو یہ ہے کہ بیت الخلاء جو ہے، جس طرح کے ہمارے ہاں اب باقاعدہ واش روم بنے ہوئے ہیں، یہ بے شک اس طرح واش روم تعمیر شدہ ہو، اس میں آپ نے جانا ہو، یا آپ بے شک کھلے میدان کے اندر قضاء حاجت کے لیے جائیں۔ تو جب کھلے میدان میں آپ نے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے تو قضاء حاجت کے لیے بیٹھنے سے پہلے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ تو گھروں کے اندر تو باقاعدہ واش روم بنے ہوئے ہیں، تو ان واش روموں کے اندر تو جب آپ داخل ہوں تو اس وقت دعا پڑھ لیں، لیکن جب صحرا کے اندر کھلے میدان میں آپ جا رہے ہیں تو اس وقت یہ دعا آپ نے قضاء حاجت کے لیے بیٹھنے سے پہلے پڑھنی ہے، کپڑے جو ہیں وہ نیچے کرنے سے پہلے پڑھنی ہے، جس طرح کے دیہاتوں کے اندر عام طور پر آج بھی لوگ جو ہیں وہ باہر کھلے میدان کے اندر ہی قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اس حدیث سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت کی بے پناہ قدرت اور طاقت ہے، اللہ تعالیٰ ہی اصل پناہ دے سکتا ہے، انسان کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو شیطانوں سے اور جنوں سے محفوظ رکھ سکے۔ جس کو اللہ محفوظ کرے، جس کی حفاظت اللہ کرے، وہی محفوظ ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ اگر آپ داخل ہوتے وقت دعا بھول گئے تو پھر اندر جا کر آپ نے دعا نہیں پڑھنی ہے، کیونکہ یہ آپ نے داخل ہوتے وقت دعا پڑھنی تھی۔ اس کے بعد اگلی حدیث جو ہے وہ بھی سیدنا انس بن مالک سے ہی مروی ہے کہ جب آپ قضاء حاجت کریں تو آپ پانی استعمال کریں، یعنی پانی کے ساتھ استنجا کریں۔ یہ بھی قضاء حاجت کا ایک ادب ہے، کیونکہ پانی سے مکمل طور پر طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ اگرچہ ڈیلے استعمال کرنا، پتھر استعمال کرنا بھی درست ہے، اس سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن
پانی استعمال کرنا جو ہے یہ زیادہ پاکیزگی اور طہارت کا باعث ہے، اور اللہ رب العزت طہارت حاصل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اہل قباء کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو اہل قباء سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں کا کیا عمل ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ڈیلے استعمال کرنے کے بعد پھر پانی بھی استعمال کر لیتے ہیں تاکہ مکمل طور پر طہارت حاصل ہو جائے اور نجاست یا کچھ بھی گندگی جو ہے وہ انسان کے جسم کے ساتھ یا مقعد کے ساتھ نہ لگی رہے۔ وعنہ، اور سیدنا انس بن مالک سے ہی روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یدخل الخلاء، بیت الخلاء میں داخل ہوتے، فاحمل، پس اٹھا لیتا تھا میں، انا میں، وغلام، اور ایک چھوٹا بچہ، نحوی میرے جیسا، یعنی میرے طرح کا ایک اور غلام نوجوان تھا جو میرے ساتھ خدمت پر معمور ہوتا تھا۔ تو کیا ہم اٹھاتے تھے؟ اداوتن، لوٹا یا برتن، من مائن، پانی کا، وعنزتن، اور برچھی۔ عنزہ برچھی کو کہتے ہیں، اس سے مراد وہ برچھی ہوتی ہے کہ لکڑی کے آگے لوہے کا پھالا لگا ہوتا ہے اور اس سے انسان جو ہے وہ مٹی کو اکھاڑ سکتا ہے، اس سے ڈیلے بنا سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی برچھی اس لیے ساتھ لے کے جاتے تھے تاکہ وہ اگر مٹی کی ضرورت ہو تو زمین کو نرم کر سکیں یا ڈیلے جو ہے وہ وہاں سے حاصل کر سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فیستنجی بالماء، تو آپ پھر پانی سے استنجا کرتے، یعنی پانی بھی یہ ساتھ لے کر جاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی جو ہے وہ پانی سے استنجا کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی، ایک تو ان تینوں احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی فضیلت اور بڑا مقام ہے، اور انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں کی صف میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آزاد لوگوں سے خدمت لینا جائز ہے جب وہ اسے اپنے لیے باعث شرف سمجھے۔ پھر اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ طہارت کے معاملات میں بھی مدد لی جا سکتی ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو کام کرنا ہو اس کی پہلے سے مناسب تیاری کر لینی چاہیے، اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قضائے حاجت کے وقت صرف ڈیلوں پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ استنجا بھی کر لینا چاہیے، کیونکہ استنجا جو ہے اس سے مکمل طور پر انسان کو طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص ڈیلے استعمال کرنے کے بعد استنجا کر لیتا ہے تو اسے مکمل طور پر جو ہے طہارت حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگلی روایت جو ہے اس کے اندر بھی استنجا کرنے کا اور قضائے حاجت کے وقت سطر کو چھپانے کا تذکرہ ہے، اور یہ روایت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وعن المغیرۃ بن شعبہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا، خذ الاداوۃ، کہ آپ پانی کا برتن لے لو۔ ممکن ہے اس وقت انس موجود نہ ہوں تو اللہ کے نبی نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو کہہ دیا ہو کہ آپ پانی کا برتن لے لیں۔ فن طلقہ، تو اللہ کے نبی چل پڑے، حتیٰ توارا، حتیٰ کہ آپ چھپ گئے، عنی، مجھ سے آپ چھپ گئے، فقضى حاجتہ، تو آپ نے قضائے حاجت کی۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو قضائے حاجت کے لیے چھپ کر اور ایسی جگہ پر قضائے حاجت کے لیے جانا چاہیے جہاں سے اس کو کوئی بندہ جو ہے وہ نہ دیکھ رہا ہو۔ اس حدیث سے ہمیں ایک تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کی فضیلت معلوم ہوئی، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آزاد آدمی سے خدمت لی جا سکتی ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر آپ ڈیلے بالکل ہی استعمال نہیں کرتے ہیں، صرف پانی استعمال کر لیتے ہیں تو وہ بھی کافی ہو جائے گا۔ یہ بات ذرا آپ کو واضح ہونی چاہیے کہ اکیلے ڈیلے استعمال کرنے سے بھی طہارت حاصل ہو جاتی ہے، اکیلا پانی استعمال کرنے سے بھی طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔
بلکہ پانی استعمال کرنے سے طہارت اعلیٰ درجے کی حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص ڈیلے استعمال کرے اور اس کے بعد پانی بھی استعمال کر لے تو اس کو دوہری طہارت حاصل ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف پانی استعمال کر لیتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ جس طرح کہ آج کل ہمارے ہاں اب ہم واش روموں کے اندر صاف ستھرے واش روم جو بات بنائے ہوئے ہیں ان کے اندر ہم مٹی کے ڈیلے تو نہیں رکھ سکتے ہیں، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ تو آج کا اس کا متبادل صابن جو ہے وہ موجود ہے، تو آدمی قضائے حاجت کر کے پانی کے ساتھ اس کے بعد ہاتھ جو ہے وہ صابن سے دھو لیں، تو جتنا زیادہ اپنے آپ کو صاف پاک کریں گے اتنا ہی بہتر ہے۔ اب قضائے حاجت کے آداب میں وہ جگہیں بیان کی جا رہی ہیں جہاں پر قضائے حاجت کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ان جگہوں پر لوگوں کا کثرت سے آنا جانا ہوتا ہے، پبلک پلیسز ہوتی ہیں، عوامی جگہیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ ایسی جگہ پر قضائے حاجت کرتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ آپ کو برا بھلا کہیں گے، لان تان کریں گے، کہ گالی دیں گے کہ یہ کس نے ایسی حرکت کی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ گند مار دی ہے۔ تو جو پبلک مقامات ہیں ان مقامات پر قضائے حاجت کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقو اللعانین، اتقو تم بچو، اللعانین دو لعنت کرنے والی چیزوں سے، یا دو لعنت کا باعث بننے والی چیزوں سے، یعنی ایسے کاموں سے یا ایسی جگہوں سے، چیزوں سے بچو جو لعنت کا باعث بنتی ہیں، یعنی لوگ آپ کو لان تان کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ تو وہ کون سی جگہ ہیں؟ الذی، نمبر 1، الذی وہ شخص یا وہ جگہ، الذی وہ شخص یتخلا جو قضائے حاجت کرتا ہے، فی طریق الناس لوگوں کے راستے میں، یعنی جو لوگوں کا راستہ ہو گزرنے کا، جہاں سے لوگ آتے جاتے ہوں، اس جگہ پر قضائے حاجت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پھر لوگوں کے لیے مشقت کا باعث ہے۔ دوسرا فرمایا، او یا فی ظلہم ان کے سائے میں، یعنی جو لوگوں نے سائے دار جگہ بنائی ہو، چھپر ڈال کر یا شیڈ وغیرہ بنایا ہوا ہو، خود بنائی ہو یا کوئی درخت ہو جہاں پر عموماً لوگ بیٹھتے ہوں، سایہ حاصل کرتے ہوں، یا ان کے جانور وہاں پر بیٹھتے ہوں، تو ایسی جگہوں پر قضائے حاجت سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پر قضائے حاجت جو ہے وہ آپ کے لیے لان تان کا باعث بن جائے گی، لوگوں کو مشقت ہوگی، لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے۔ اس حدیث کے اندر تو یہ دو مقامات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، 2-3 روایات آگے بھی مزید بیان کی گئی ہیں جن میں دیگر کئی ایک مقامات بیان کیے گئے ہیں، اگرچہ وہ احادیث تو ضعیف ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے وہ حدیث صحیح ہیں، کیونکہ یہ صحیح مسلم کی صحیح روایت جو ہے اس میں ایک علت بیان کر دی گئی ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں پر قضائے حاجت کرنے سے لوگوں کو مشقت ہو، لوگوں کو تکلیف ہو اور وہ لان تان کرنے کا باعث بن رہی ہو، بے شک وہ رستہ ہو یا وہ سایہ ہو، تو باقی سارے مقامات جو ہیں ان کو اسی پر ہی قیاس کر لیں گے کہ ہر وہ جگہ جہاں پر آپ کا قضائے حاجت کرنا آپ کے لیے لان تان کا باعث بن جائے، آپ نے اس جگہ جو ہے قضائے حاجت نہیں کرنی ہے۔ تو اگلی روایات جو ہیں ان میں سے پہلی روایت جو ہے وہ امام ابو داود نے نقل کی ہے، وَزَادَ ابو داود عن معاذ، اور امام ابو داود نے زیادتی کی ہے، یعنی ان الفاظ کو زیادہ بیان کیا ہے، ان معاذ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے، اور وہ کیا ہے، والموارد، اور موارد گھاٹوں سے بھی بچو۔ تو موارد جو ہوتا ہے یہ نہر کے کنارے یا دریا کے کنارے ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں پر لوگ آتے جاتے ہیں تو اپنے کپڑے دھوتے ہیں، نہاتے ہیں، تو اس طرح کے مقامات کو گھاٹ کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مقامات پر بھی قضائے حاجت کرنے سے آپ بچو۔ آگے ہے وَلَفْظُهُ،
اور اس حدیث کے جو مکمل الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اتقوا الملاعن الثلاثہ، تین لعنت کرنے والی چیزوں سے آپ بچیں۔ وہ کون سی تین لعنت کرنے والی ہیں؟ البزازہ فی الموارد، گھاٹ پر جو ہے قضاء حاجت کرنا، وقارعۃ الطریق، اور راستے پر قضاء حاجت کرنا، وذل، اور سائے میں۔ تو گویا کہ ابو داود کی روایت کے اندر تین جگہوں کا تذکرہ ہے۔ دو جگہوں کا تذکرہ تو پچھلی روایت جو ہم مسلم کی پڑھ چکے ہیں اس کے اندر ہی موجود تھا، رستے کا تذکرہ بھی موجود تھا اور سائے کا تذکرہ بھی موجود تھا، لیکن اس حدیث کے اندر ایک تیسری چیز بیان کی گئی ہے اور وہ گھاٹ ہے۔ گھاٹ سے مراد وہ مقامات ہیں جو نہر کنارے یا دریا کے کنارے بنا دیے جاتے ہیں، لوگ وہاں پہ جا کر کپڑے دھوتے ہیں یا وہاں سے پانی حاصل کرتے ہیں یا وہاں پہ جا کر نہاتے ہیں، تو ایسی جگہوں پر بھی قضاء حاجت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر ایک اور روایت ہے ولی احمد، امام احمد نے عن ابن عباس، سیدنا عبداللہ بن عباس سے ایک روایت جو ہے وہ نقل کی ہے، اس میں فرماتے ہیں او نقع ماء، یا پانی کے جمع ہونے کی جگہ، یعنی تالاب یا جوہر، ایسی جگہ جہاں پر پانی جمع ہوتا ہے، ایسی جگہ پر بھی آپ قضاء حاجت نہ کریں، کیونکہ اگر آپ اس جگہ پر پیشاب خانہ کر دیتے ہیں تو اس میں لوگوں کو مشقت ہوگی، لوگ جو ہے وہ تکلیف محسوس کریں گے، لوگ آپ کو گالی گلوچ کریں گے، آپ کو برا بھلا کہیں گے، تو ایسی جگہ پر بھی قضاء حاجت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ جو دونوں روایات ہیں، اوپر والی امام ابو داود کی روایت جو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور نیچے والی امام احمد کی روایت، مسند احمد کی روایت جو سیدنا عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، یہ دونوں روایات جو ہیں وفیہما ضعف، ان کے اندر کمزوری ہے، ضعف ہے، یعنی یہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں۔ لیکن جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ہم ان مقامات کو، کیونکہ یہاں پر دو نئے مقامات بیان ہوئے ہیں، ایک تو گھاٹ اور دوسرا تالاب یا جوہر جہاں پر پانی کھڑا ہوتا ہے، تو علت جو اوپر والے دو مقامات کی، رستے اور سائے کی جو علت جو ہے مسلم کی صحیح روایت کے اندر بیان کی گئی ہے، یہاں پر بھی وہی علت پائی جاتی ہے۔ تو لہذا اگر یہ حدیث ضعیف بھی ہے، لیکن جو پہلی صحیح حدیث ہے اگر ہم اس کو اس پر قیاس کر لیں تو ہر وہ مقام، بے شک یہ دو ہوں یا اس کے علاوہ اگلے بیان کیے گئے دو ہوں یا اس کے علاوہ بے شمار مقامات ہو سکتے ہیں جہاں بھی لوگوں کے لیے مشقت ہو اور لان تان کا باعث بن رہا ہو، وہاں پر آپ قضاء حاجت سے اجتناب کریں۔ اس سے اگلی روایت جو ہے وہ اخرج الطبرانی، جو امام طبرانی رحمہ اللہ نے ایک اور روایت جو ہے وہ بیان کی ہے، فرماتے ہیں النہی عن قضاء الحاجہ، کہ منع، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، جہاں پر منع کیا گیا ہے قضاء حاجت سے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے تحت الاشجار المثمرہ، پھلدار درختوں کے نیچے۔ اب واضح بات ہے کہ جو پھلدار درخت ہیں ان کے پھل نیچے بھی گرتے ہیں، اگر آپ وہاں پہ جا کر پیشاب پخانہ کر دیتے ہیں تو پھل خراب ہونے کا خدشہ ہے، ضیاع ہے ایک چیز کا، اللہ کا جو رزق ہے اس کو ضائع کرنا اور اس کو گندا کرنا تو درست نہیں ہے۔ تو ایسے درخت جو پھلدار ہوں ان کے نیچے بھی آپ نے قضاء حاجت نہیں کرنی ہے۔ تو پیچھے یہ بات گزر چکی ہے کہ سائے میں، تو پھلدار درخت کا سایہ بھی ہوتا ہے، لیکن خاص طور پہ پھلوں کے بارے میں بھی آپ نے اہتمام کرنا ہے کہ پھلوں والے درخت کے نیچے آپ اجتناب کریں۔ دوسری چیز جو بیان کی گئی وَزَفَّةِ النَّهْرِ الْجَارِ، چلتی نہر کے کنارے پر، یہ جس طرح پیچھے بھی بیان ہوا ہے موارد گھاٹ، تو یہ گھاٹ کے معنی میں ہی آ جاتا ہے کہ جو نہر چل رہی ہے، جس کا پانی چل رہا ہے، کوئی ندی نالا یا کوئی نہر یا دریا، تو اس کے کنارے پر بھی آپ یہ کام نہ کریں۔ تو یہ حدیث جو ہے امام طبرانی نے من حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بیان کی ہے بسند ضعیف، لیکن اس حدیث کی سند جو ہے وہ بھی ضعیف ہے۔ اس کے بعد اسی معنی کی ایک اور روایت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یہ ایک نیا ادب ہے، یعنی ہم نے جو آداب پڑھے ہیں ان میں سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ بیت الخلاء میں آپ نے کوئی بھی مقدس نام، اللہ کا نام، قرآن مجید کی آیت یا اس طرح کی کوئی چیز آپ نے بیت الخلاء میں لے کر نہیں جانی۔ اور دوسرا ادب ہم نے یہ پڑھا کہ جب بھی بیت الخلاء میں داخل ہونا ہے تو آپ نے دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور تیسرا ادب ہم نے یہ پڑھا کہ آپ استنجا جو ہے وہ پانی سے کریں تاکہ مکمل آپ کو طہارت حاصل ہو جائے۔
اور چوتھی بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ لوگوں سے چھپ کر یعنی پردے میں آپ نے قضائے حاجت کرنی ہے اور اپنا سطر جو ہے وہ کسی کو دیکھنے نہیں دینا ہے۔ اور پانچویں چیز جو ہم نے پڑھی ابھی وہ یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پر قضائے حاجت کرنے سے لوگوں کو مشقت ہو، لان تان کا باعث ہو، ایسی جگہوں پر بھی آپ نے قضائے حاجت نہیں کرنی، بے شک وہ رستہ ہو، وہ سایہ ہو، وہ گھاٹ ہو، یا پھر وہ سایہ دار پھلدار درخت ہو، یا چلتی نہر، ندی اور نالے کا کنارہ ہو، یہ ساری جگہ جو ہے یہاں سے آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ ساتواں جو ادب یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ قضائے حاجت کرتے وقت بات چیت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تغوط الرجلان، جب قضائے حاجت کر رہے ہوں دو لوگ، تو چونکہ پہلے عام طور پہ لوگ جو ہے باہر صحرا کے اندر ہی جا کر قضائے حاجت کرتے تھے، اور عموماً جو ہے خواتین کے اندر یہ طریقہ زیادہ رائج تھا کہ رات کے وقت ٹولیوں کی شکل میں 5 5 10 10 خواتین اس انداز میں باہر جاتی اور باہر جا کر قضائے حاجت کرتی تھی۔ دیہاتوں کے اندر آج بھی یہ چیز موجود ہے، یعنی وہ علاقے جہاں پر ابھی تک زیادہ تہذیب یا جہاں پر زیادہ ترقی نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا تغوط الرجلان، جب دو آدمی قضائے حاجت کر رہے ہوں، فلیتوارا، پس چاہیے کہ چھپ جائے، کل واحد، ہر ایک، منہما، ان میں سے، ان صاحبہ، اپنے ساتھی سے، یعنی ہر شخص جو ہے وہ دوسرے سے دور ہو کر چھپ کر بیٹھے، ایک دوسرے کو نظر نہ آ رہے ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے ولا یتحدثا، اور آپس میں گفتگو بھی نہ کریں۔ تو یہ تو صحرا کے اندر یا باہر میدان میں اس انداز میں ہے کہ دور بیٹھے اور ایک دوسرے سے گفتگو نہ کریں۔ لیکن آج کل جس طرح واش روم قریب قریب ہوتے ہیں پبلک مقامات پر اور پبلک پلیسز پر، جیسے مسجد میں ہے تو واش روم 8 8 10 10 20 20 اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی ہے، ایک واش روم سے آواز دوسرے میں نہیں جانی چاہیے، خاموشی کے ساتھ قضائے حاجت کرنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالی، يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ، اس عمل پر ناراض ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص قضائے حاجت کے دوران گفتگو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، وَصَحَّحَهُ ابن السکن، اور امام ابن السکن نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، ابن القطان نے بھی صحیح قرار دیا ہے۔ وَهُوَ مَعْلُولٌ، اگرچہ صاحب کتاب یعنی امام ابن حجر کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر بھی علت ہے، لیکن دیگر ائمہ کرام نے اس کو صحیح قرار دیے ہیں، تو گویا کہ اس کے صحیح اور ضعیف ہونے کے اندر اہل علم کا اختلاف ہے۔ لیکن اس کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے وہ اس سے پہلے مثلا چھپ کر بیٹھنا ہے، یہ تو صحیح احادیث میں پہلے بیان بھی ہو چکی ہے، ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گفتگو نہیں کرنی ہے، تو چھپنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آدمی ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو بھی نہ کرے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت نہ کرے۔ تو یہ تمام احادیث جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، ان احادیث سے ہمیں جو باتیں سمجھ آتی ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام زندگی گزارنے کے نہایت بلند اور اعلیٰ اخلاق کی ہمیں تعلیم دیتا ہے، جو سراسر حیا اور شرم پر مبنی ہے۔ بے حیائی اور بے شرمی اور اس طرح بد اخلاقی اور نہایت پست چیزیں جو ہیں ان سے اسلام ہمیں منع کرتا ہے، اسلام ہمیں اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار اپنانے کا حکم دیتا ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی ایک صفت ناراض ہونا بھی ہے، مقت، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے، اللہ کیسے ناراض ہوتے ہیں، ہم نہ اس کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی تفصیل کے اندر جا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی صفات کی کیفیت بیان کرنا یہ گمراہی ہے۔ ہم صرف بغیر تعویل کے، بغیر تشبیہ کے، بغیر تمثیل کے اور بغیر اس کی تکییف کے، یعنی بغیر کیفیت بیان کریں، صرف ہم اتنا کہیں گے کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ثابت ہیں ان میں سے ایک صفت جو ہے وہ صفت مقت بھی ہے، یعنی ناراض ہونا۔ تو ناراض ہونا یہ بھی اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اسی طرح قضائے حاجت کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان دوران قضائے حاجت یا پیشاب کرتے وقت جو ہے اپنے ذکر کو دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے، جس طرح کے بعض دیگر روایات کے اندر ہم نے پڑھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرتے تھے. مثلا یوجب التیمن فی تناولہ و ترجلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرتے وقت، جوتا پہنتے وقت، طہارت حاصل کرتے وقت، یعنی وہ تمام اچھے کام جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا کہ آپ دائیں ہاتھ سے کریں. لیکن شرمگاہ اور ذکر جو ہے بظاہر یہ ایک ناپاک چیز ہے اور ناپسندیدہ چیز ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے اس کو پکڑنے سے منع فرمایا ہے. تو قضاء حاجت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے اپنے ذکر کو، شرمگاہ کو نہ پکڑیں بلکہ آپ بائیں ہاتھ سے پکڑیں. یہ روایت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو قتادہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمسن احدکم، ہرگز نہ پکڑے تم میں سے کوئی ایک ذکرہ، اپنی شرمگاہ کو، بیمینہ، اپنے دائیں ہاتھ سے، وہو یبول، اس حال میں کہ وہ پیشاب کر رہا ہو. پھر آگے فرمایا ولا یتمسح، اور نہ ہی چھوئے، من الخلائی، اور نہ ہی چھوئے یعنی کہ نہ استنجا کرے، من الخلائی قضائے حاجت سے، بیمین ہی، اپنے دائیں ہاتھ سے، یعنی استنجا بھی آپ نے بائیں ہاتھ سے کرنا ہے. اسی طرح ایک نیا حکم جو ہے ولا یتنفس فی الاناء، اور نہ ہی برتن میں پھونک مارے. تو یہ اگرچہ ہمارے اس باب سے متعلقہ نہیں ہے لیکن حدیث کا ٹکڑا تھا، بہرحال اس کو بیان کر دیا گیا. تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے چھونا جو ہے وہ منع ہے. بائیں ہاتھ سے آپ نے شرمگاہ کو چھونا ہے اور بائیں ہاتھ سے ہی آپ نے استنجا کرنا ہے. تو آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی کافی ہے. تو ابھی ہماری میٹنگ بھی ختم ہونے لگی ہے، تو انشاءاللہ نئی میٹنگ میں آپ کے پاس جو کویسچن ہوں گے وہ ہم انشاءاللہ کویسچن بھی لیتے ہیں، اور آج انشاءاللہ آپ میں سے 3-4 لوگ جو ہیں وہ اپنی تدریس بھی پیش کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.